جی جی آ جاؤ اخلاقی طور بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بلوچستان کے دورے پہ آئے ہیں. ابھی بھائی پیچھے نصیر آباد کا ہم نے فضائی دورہ کیا. ہر طرف پانی پانی ہے. اور پھر ابھی ہم جعفر آباد میں ہیں اور کچھی کا بھی ہم نے فضائی دورہ کیا اور دوسرے علاقوں کا جل مکسی کا میں پہلے دورہ کر چکا تھا. جی صوبت پور جہاں آپ نے جی صوبت پور. یہ علاقے بالکل اس طرح جس طرح کہ ایک سمندر بہہ رہا ہے. میں ابھی جب میں جہاز پہ سوار ہوا تو راجن پور اور رحیم یار خان پھر گھوٹکی یعنی پانی کا ایک سمندر چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. اور مجھے اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2010 کا سیلاب بذات خود ایک بہت بڑا سیلاب تھا مگر وہ دریائے سندھ اور ملکہ علاقوں تک محدود تھا. یہ طوفانی بارشیں جو کہ سیلاب بن کے جس نے تباہی مچائی ہے پورے پاکستان میں یہ تباہی پھیل گئی ہے. اور سب سے زیادہ جو متاثرہ جو صوبے ہیں وہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان. اور اس کے بعد پرسوں کے پی میں بے پناہ بارشیں ہوئیں جس سے سوات دھیر کالام یہ سارے علاقے وہاں تباہی کا شکار ہو گئے. اور دریا کے اوپر جو گھر تھے یا ہوٹل تھے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے اوپر کہ آنن فانن وہ دریا برد ہو گئے. اس وقت تک پورے پاکستان میں 1000 سے زیادہ لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اور اس وقت پورے پاکستان میں جہاں پر فصلیں کھڑی ہیں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. آج یہاں پر میں نصیر آباد میں اور یہاں پہ جعفر آباد میں جو گورنر صاحب ایکٹنگ گورنر مجھے بتا رہے تھے کہ فصلیں جو ہیں چاول کی بالکل تباہی کا ایک نمونہ بن چکی ہیں. اور پانی اب اتنا ہے کہ جب تک کہ وہ زمین خشک نہیں ہوگی زیادہ پانی اب زمین کو چلا جائے تو وہ بھی کچھ خوش آئند بات نہیں ہوتی. یہ سارے مسائل ہیں. ابھی میں ان ٹینٹس میں گیا ہوں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب وزیر اعلیٰ صاحب کو مزنجو صاحب کو ان کی زیر نگرانی ان کی ٹیم ان کی چیف سیکرٹری اور ہمارے جو ساری جو کولیشن پارٹی کے جو ممبرز ہیں سب مل کر یہ خدمت کر رہے ہیں. اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی جس کیمپ پہ میں گیا انہوں نے کہا ہمیں کھانا ملا ہے ہمیں پانی کی ایک یقیناً ایک پرابلم ہے اس لیے کہ کوئٹہ سکر کی جو آمد و رفت کا راستہ وہ ٹوٹ چکا ہے. ابھی میں نے سیکرٹری کمیونیکیشن سے بات کی اور ان سے کہا کہ آج رات تک یا کل صبح تک یہ جس طرح بھی ہوتا ہے اللہ کے سہارے اس کو بحال کرو تاکہ پانی کے جو جارز وہ یہاں پر پہنچیں اور لوگوں کو پانی مہیا ہو. اسی طرح بجلی کے کھمبے گر گئے ہیں اور ٹرانسفارمر جو ہیں وہ نقصان پہنچا ہے. میں نے ابھی جو منسٹر ہیں ہمارے ماشاءاللہ بڑے توانا پہلوان ہمارے خرم دستگیر ان کو سندھ میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی بھی ان سے فون پہ بات کی کہ وہ یہاں پہنچیں. ان کی ٹیم پہنچے یہاں پر ان علاقوں میں بجلی کی جو ترسیل ہے فی الفور اس کو بحال کیا جائے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں. کل رات کو میری بڑی مہربانی کی ایران کے صدر میرے بھائی ابراہیم صاحب نے مجھ سے بات کی. مجھ سے ترکی کے صدر جناب طیب اردوان صاحب میرے بھائی انہوں نے بات کی. مجھے میرے بھائی جو ہمارے یو اے ای کے صدر ہیں ہز ہائنس محمد بن زائد انہوں نے بات کی. انہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے جو جانیں چلی گئی ہیں ان کے لیے دکھ کا اظہار کیا اور ان کے لیے دعا کی. اور اس بات کا انہوں نے آفر پیش کی کہ پاکستان کے عوام کروڑوں لوگ اس وقت اس آفت میں گر گئے ہیں سیلابی پانی میں گر گئے ہیں. انشاءاللہ وہ پاکستان کے عوام کے ہم پلہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ساتھ
وہ انشاءاللہ بھرپور اپنا ہاتھ بٹائیں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج وہاں ترکی سے جہاز روانہ ہو کے چل پڑے جو کہ کراچی پہنچنے والے ہیں 2 جہاز. آج اسلام آباد میں یو اے ای سے سامان کا جہاز اسلام آباد پہنچے گا. اور اس طرح یہ میں ان کا اپنے ان دوست ممالک کے ہمارے جو صدور ہیں ان کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس آفت کی اس مصیبت کی گھڑی میں پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ کھڑے ہیں ماضی کی طرح. اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے اور ان کو اور وسعت عطا فرمائے. اسی طرح دوسرے دوست ممالک کا ہمیں پیغامات آ رہے ہیں. برطانیہ کے حکومت نے 1.5 ملین پاؤنڈ کا اعلان کیا. ہم سب اس مصیبت کی گھڑی میں جہاں سے ہمیں مدد مل رہی ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان کے ہر طریقے سے ان کے ممنون ہیں کہ اس آڑے وقت میں وہ مصیبت کے وقت میں کروڑوں پاکستانیوں کے لیے وہ امداد جو بھجوا رہے ہیں وہ دین اور دنیا دونوں کمائیں گے. میں نے سندھ میں بھی پرسوں بھی کل بھی اور آج پھر بلوچستان سے میں پاکستان بھر کے مخیر حضرات کو میں گزارش کر رہا ہوں اور اپیل کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے کروڑوں ہمارے بزرگ ہمارے بھائی ہماری بہنیں مائیں بچے آپ کی امداد کے منتظر ہیں. ان دکھی بھائیوں بہنوں کا آپ ہاتھ تھامیں. ماضی کی طرح آپ اپنے رزق حلال سے آپ رقوم مہیا کریں. اور مجھے علم ہے کہ فنڈز آ رہے ہیں. میں کل رات کو مجھے 6 کروڑ روپیہ ایک شخص نے مجھے دیا اور کہا کہ وزیر اعظم صاحب میرا نام نہیں آنا چاہیے کیونکہ نیکی کر دریا میں ڈال. میں نے ان کو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بھی یہ سنت ہے کہ آپ یہ دکھاوے کے لیے نہیں, آپ جب نیک کام کرتے ہیں اور بتاتے ہیں تو اس تشہیر کا مقصد دوسروں کو ترغیب دینا ہوتا ہے. ان کا کہ پھر آپ ہماری تصویر بنوا لیں, نام ہمارا پھر بنا دیں. تو چونکہ انہوں نے مجھے پابند کیا, ایک گروپ آیا, انہوں نے 45 کروڑ روپیہ دیا جو کہ وزیر اعظم اکاؤنٹ میں جمع ہو چکا ہے. آج شام تاجروں کی ایک تنظیم مل رہی ہے, وہ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں گے. خود لاکھوں پاکستانی اپنے تائیں وہ ٹرک بھجوا رہے ہیں امداد کا, پانی, خوراک, کمبل, ادویات, ڈاکٹرز, نرسیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کے رزق میں اور اضافہ کرے. لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اور اپنی نجی زندگی میں اس طرح کا میں نے سیلاب نہیں دیکھا جس نے چاروں طرف تباہی مچا دی ہے. یعنی دیہاتوں کے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ 1000 سے زائد لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے, ان کے مکان اجڑ گئے. ابھی میں ان کیمپس میں گیا ہوں, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مکان ہمارے اجڑ گئے ہیں اور وزیر اعظم ہمیں ہمارے مکانوں کا. میں نے کہا کہ 25,000 روپیہ پورے پاکستان میں ہر متاثرہ خاندان کو وفاقی حکومت دے رہی ہے اور یہ 38 ارب روپے بنتے ہیں. اور اس 25,000 روپے کو ہم شفاف طریقے سے این ڈی ایم اے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے, یہ جو چینلز ہیں ان کے ذریعے ہم تقسیم کر رہے ہیں تاکہ حقدار رہ نہ جائے اور ناحق کو یہ رقم نہ ملے. تو یہ انشاءاللہ ایک ہفتے میں 38 ارب روپیہ تقسیم ہوگا اور انشاءاللہ مجھ سے سیکرٹری بسپ نے اور چیئرمین این ڈی ایم اے نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد مزید جو تخمینہ ہے نقصانات کا اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اسی طریقے سے میں نے ابھی مجھے پریزنٹیشن دی ہے جناب وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو صاحب نے, ان کے چیف منسٹر نے, اور جو تباہی ہوئی چیف سیکرٹری نے, اور جو تباہی ہوئی ہے وہ ہم سب نے دیکھی وہ پریزنٹیشن. تو جس طرح میں نے 2 دن پہلے سندھ میں بے پناہ تباہی ہوئی ہے سندھ میں, میں آج بھی جب سکر سے ہم لینڈ کر رہے تھے سکر ایئرپورٹ پر تو بلا خوف تردید میں کہہ سکتا ہوں کہ چاروں طرف اس طرح لگ رہا تھا کہ دریائے سندھ جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہر طرف تباہی مچا رہا ہے.
تو میں نے وہاں پر 15 ارب روپے کی میں نے وہاں پر جو گرانٹ اس کا اعلان کیا کہ NDA میں جنرل اختر نواز میرے پاس یہاں پر موجود ہیں، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں صوبائی وزرائے اعلیٰ کا، چاہے بدنجو صاحب ہیں، چاہے ہمارے بھائی چیف منسٹر سندھ ہیں شاہ صاحب کا، اور باقی وزرائے اعلیٰ کا، ان کی ٹیمز کا، ان کی PDMAs کا، کہ وہ دن رات لگی ہوئی ہیں، ان کی ریسکیو ٹیمز کام کر رہی ہیں۔ آج یہاں پر میں نے جو ہیلتھ کے جو میں نے دیکھے ہیں، یہاں پر ٹینٹس لگے ہوئے ہیں، میڈیکل سینٹرز اپنا انسانوں کے لیے بھی، اور جو ویٹنری جو وہ بھی دیکھے ہیں، بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، اور ویٹنری ایکسپرٹس بیٹھے ہیں۔ تو ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو چند روز پہلے بتایا تھا کہ میری آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے بات ہوئی، میری نیول چیف سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے احکامات دے دیے اور فیلڈ میں ان کی فارمیشنز جا چکی ہیں، اور دن رات لوگوں کو وہ پانیوں سے نکال کر محفوظ مقام تک پہنچا رہی ہیں۔ ہیلی کاپٹرز لگے ہوئے ہیں، بوٹس لگی ہوئی ہیں۔ کل رات کو میری ایئر چیف سے بھی بات ہوئی، ایئر چیف ظہیر سے، اور انہوں نے مجھے یہ تفصیل بتائی کہ کس طرح ان کے ہیلی کاپٹرز درجنوں اس وقت فیلڈ میں ہیں، اور جو ہی موسم جہاں بہتر ہوتا ہے وہ پہنچتے ہیں اور ریلیف کا کام شروع کرتے ہیں۔ اس وقت تک تقریباً 50,000 لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچایا جا چکا ہے، اور یہ کام آج موسم بہتر ہے تو نیوی کے اور آرمی کے اور ایئر کے جو اپنا ہیلی کاپٹرز وہ اس وقت دن رات کام میں مصروف ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لا انفورسنگ ایجنسیز کا بھی۔ تو آج اب انشاءاللہ کل ہماری میٹنگ ہے اسلام آباد میں، اور فلڈز کے حوالے سے ہم انشاءاللہ سارے معاملات کا بغور جائزہ لیں گے، اور میڈیم اور دیرپا جو ہمارے جو اقدامات ہیں ان کا ہم فیصلہ کریں گے، تاکہ دیکھیے 2010 میں سیلاب آیا، اور اب 2022 میں یہ چاروں صوبوں میں سیلاب آیا، اور اس بارشی سیلاب ہو یا دریائی سیلاب ہو، اس کو روک تھام کے لیے دنیا کے ممالک نے بڑے کام کیے ہیں، اور بہت حد تک انہوں نے روک تھام کی ہے، مگر یہ کام باتوں سے، نعروں سے، تقریروں سے، الزامات لگانے سے نہیں ہوگا۔ یہ مٹی کے ساتھ مٹی بن کر ہونا ہوگا، اور دن رات عملی کام کرنا ہوگا، خون پسینہ بہانا ہوگا، تب یہ ہم اس حالت پہ پہنچیں گے جہاں پر وہ اقوام پہنچ چکی کہ بڑے بڑے فلڈز کو انہوں نے روکا ہے، اور اپنی تکنیکی، اپنی محنت اور سرمایہ کاری سے روکا ہے، اور آج وہ بہت حد تک نقصانات سے بچ گئے ہیں۔ تو باتیں کر کے، غلط الزامات لگا کے، جھوٹ بول کے آپ قوم کو کب تک دھوکہ اور فریب دیں گے؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے میں اس کی معافی مانگوں گا، جو سچی بات وہ کروں گا، اور جھوٹ اور بے بنیاد الزامات وہ کب تک؟ ہم 75 سال ہو گئے، پاکستان آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ تو میری قوم سے گزارش ہے کہ وہ اس وقت وہ دعا بھی کرے اور دوا بھی کرے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم مل کر دن رات کام کریں گے، اور جب تک کہ آپ کا آخری خاندان باہر نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آج میں جناب بدنجو صاحب کی خدمت میں وفاق کی طرف سے 10 ارب روپے کی گرانٹ کا میں اعلان کر رہا ہوں، اور NDA میں مل کر جناب چیف منسٹر صاحب سے ان کی حکومت سے مل کر یہ پلان تیار کرے گی، تاکہ چاہے انہوں نے فصلوں کا نقصان وہ کمپنسیٹ کرنا ہے، چاہے انہوں نے سڑکات بنانی ہیں، چاہے انہوں نے پکے گھر بنانے ہیں، یا انہوں نے 5 لاکھ، یہ ان کی مرضی ہے، یہ دیں گے۔ NDA کے چیئرمین اور PDMA صوبے کی مل کے یہ پلان بنائیں گی، اور مجھے 100% یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ اس وقت ان کی ذات اور ان کی حکومت اور تمام ساتھی مل کر انتہائی ایمانداری سے آپ کو آپ کا حق پہنچائیں گے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آباد رکھے۔ انشاءاللہ پاکستان آباد ہوگا، پاکستان ضرور مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ پورے پروونس کا
کا، اور پھر ہم سر یہ 5 جو ڈسٹرکٹس ہیں نصیر آباد ڈویژن پہ اس پہ آئیں گے اور پھر سر آپ کو ہم وزٹ کرائیں گے اس کیمپ کا. سر انفارچونیٹلی دس واز دی اونلی اسپیس ڈرائی اسپیس ویئر وی کوڈ سیٹ اپ دی کیمپ. باقی گاؤں آپ نے دیکھے لوگ بیچارے اسی طرح ہیں، جتنے آئے ہیں ان کو لائے ہیں. سر یہ باقی چیزیں آپ کو ہم بریف کر چکے ہیں. جو ایوالونگ شناریو ہے سر، اس میں جو یہ لیٹسٹ اسپیل آیا ہے نا 22 سے 26 والا، اس نے سر ہمارے 32 ڈسٹرکٹس آؤٹ آف 34 ان کو کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈیمیج کیا ہے سر. اور ان میں سے سر تقریباً 20 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جو بہت ہی سیویئرلی افیکٹڈ ہیں. اور پرسوں ہی ہم 10 ولنریبل ڈسٹرکٹس نکال رہے تھے، اس میں 5 سر نصیر آباد کے ہیں، اور یہ کچھی، بولان اور خزدار اور لسبیلا کلات ڈویژن. کوئٹہ اٹ سیلف ہیز بین بیڈلی افیکٹڈ لاسٹ نائٹ اینڈ اے ڈے بیفور سر. بہت زیادہ نقصان ہوا ہے سر. قلعہ عبداللہ اینڈ قلعہ سیف اللہ. تو سر یہ اور سر یہ سر وہ کوئٹہ میں ہے، ابھی میں آپ کی بات کر رہا ہوں. 10 ہفتے ہو گئے ہیں سر، تو ابھی تک یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. جو ڈیتھس ہیں انفارچونیٹلی 242 تک پہنچ گئی ہیں. افیکٹڈ پاپولیشن از 1.3 ملین. سر لائیو سٹاک کا لاس جو ہے وہ 5 لاکھ سے زیادہ ہے، اور جو برڈز ہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہیں. یہ تھوڑا نمبر کل رات کو اور بڑھ گیا ہے سر. 65,000 ہاؤسز کمپلیٹلی ڈیمیجڈ ہیں، اور 1,20,000 پارشلی ہیں. لیکن ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ بھی بہت ہی کرٹیکل ہیں، شاید یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا سر. سر جو سب سے بڑا ڈرا بیک اور یہ ٹریجڈی ہمیں فال ہوئی ہے وہ کوئٹہ سکھر ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے سر. بوتھ ریل، یہ جو برج ہے کولپور، اور 2 بریجز ہیں N65 پہ، بی بی نانی اور پنجاری کولیپس ہو گیا ہے سر. تو اس وجہ سے یہ روڈ لنک ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. NHA کے چیئرمین آئے ہیں سر، آج صبح پہنچے ہیں، اور انہوں نے ایفرٹس شروع کیے ہیں، بٹ اٹ ول ٹیک اے فیو ڈیز سر. جی سر، کل ہم نے ریکویسٹ کی تھی پاکستان آرمی کو اسٹیل بریجز کے لیے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف نے انہوں نے کمٹ کیا، وہ پہنچائیں گے تاکہ ہم کم از کم اس کو چلا دیں، پھر امپروو ہوتا رہے. رات کو سر ٹوٹل 103 ڈیمز ہیں چھوٹے، جن میں سے 25 بریچ ہوئے ہیں اور 78 جو ہیں وہ کریکس ہیں ان میں. رات کو سر ایک افواہ پھیل گئی کہ ولی تنگی ڈیم ہے ہمارے پاس کوئٹہ میں، اس میں جو ہے نا وہ بریچ ہو گیا ہے. ایک غلط افواہ تھی، ہوکس تھی. تو پوری رات لگے رہے، لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں واپس بھیجا سر. 2,000 سے زیادہ جو ہیں وہ ہمارے جو روڈز ہیں چھوٹے بڑے ملا کے جو افیکٹ ہوئے ہیں کلومیٹرز. 26 اگست پر سر بلیک آؤٹ ڈے فار کوئٹہ. سارا دن سر ہم وائر سیل انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کمپلیٹ، سر بجلی کے علاوہ آئیے اپنا وائر انٹرنیٹ اور سیل فون سب کمپلیٹ بلیک آؤٹ تھا سر. اور ایئر کنیکٹیوٹی کا سر ایک پرابلم ہے جو کہ میں ہائی لائٹ ہمیشہ کرتے رہے ہیں. یہاں پہ جب یہ نیا رن وے کوئٹہ کا بنانے کا شروع کیا تو اکوپمنٹ ٹرانسفر نہیں کی ہے. اس کی وجہ سے سر نہ نائٹ لینڈنگ ہے نہ ویدر لینڈنگ ہے، فیئر ویدر. جی سر. ایگریکلچر کراپس 9 لاکھ ایکڑ سر بالکل کنزرویٹو ہے، بہت زیادہ ڈیمیج ہے. 9 لاکھ سے زیادہ ایکڑز افیکٹ ہوئے ہیں، آپ نے خود دیکھ لیا جہاز میں دہلی میں. 4,500 سے زیادہ سر سولر اور ٹیوب ویلز افیکٹ ہوئے ہیں. سر پریکٹیکلی آج رات ہمارے ڈی جی پی ڈی اے میں آنے تھے، لیکن رات کو ان کو بھیجا سر. یہ جو بی بی نانی اور پنجارہ برج کے بیچ میں ہمارے پاس سر کو پنجاب جاتے ہوئے لوگ پھنسے ہوئے تھے، بچے تھے اور خواتین تھیں. ان کو رات کو 2 بجے وہاں پہنچے ہیں، کھانا کھلایا اور صبح 7 بجے وہاں سے ریسکیو کیا. نمبر 25,000 اوور آل بلوچستان کا ہے سر. 1 ملین سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو ایکسیس پرووائڈ کر کے وہاں پہ فوڈ سٹف پہنچایا ہے سر.
मुझे पर आपने खुद बताना है, मैं वेट करूँगा रात 12 बजे वेट में अपने ऑपरेटर को कह दूँगा कि जब आपका फ़ोन आएगा तो मैं आज रात हो जाएगा ना इंशाल्लाह। नहीं 24 घंटे मुझे कोई नहीं, हैव इट डन इन 12 hours time। नहीं 20 hours में इसको मुकम्मल करें बस, ठीक है। 94,000 फैमिलीज़ को सर फूड पैक्स दिए हैं और तकरीबन 40,000 के करीब टेंट्स दिए हैं सर। इन दोनों में बहुत बड़ा गैप है अभी, और हर तरफ सर मोबिलाइज़ किया हुआ है, लेकिन अभी तक वो बड़ा गैप रहता है सर। डेढ़ महीने में सर हम लोग इतने बहुत 1.5 महीने हो गए, अपना 2.5 महीने ये 8,000 है, 2.5 महीने से हम बहुत इतने हालात में हैं कि 1,000 से कुछ ये 2.5 महीने में कम से कम बाहर से जिधर से होते अभी जो आ रहे हैं अपना टर्की से और यूएई से, उनसे लेकर इनको आपने अभी ऑर्डर दे दें, जितना भी आ रहा है उनसे इनका शेयर आज रात वहाँ से चल ठीक। वो सर मशीनरी का भी कहा था अभी तक एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन सर अब 242 तक पहुंच गया, 170 को पेड है। और सर जो बिस्प की पेमेंट आपने शुरू करवाई उसके फ़ेज़ 1 में 2,50,000 170 PDMA ने दिए हैं, 167 NDMA के पहुंचे हैं सर बिस्प की जो पेमेंट है 2,50,000 फैमिलीज़ आइडेंटिफाइड हैं, उसमें से 1,66,000 की पेमेंट जनरेट हो गई है, 67% हो चुका है। इधर भी मुझे उन्होंने बताया था कि शायद आपको करेंगे सर। 4.163 बिलियन हो चुके हैं सर जी सर। और सर जो हमने फंड्स दिए हैं जी सर 1.7 बिलियन हमने PDMA को दिए हैं और 833 मिलियन रुपीज़ हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए हैं। और सर इसमें जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये वाले जिसमें खड़े हैं हम 5 डिवीज़न 50-50 मिलियन हमने अभी उनको रिलीज़ किए हैं सर। फूड आइटम सर ये गैप है सारा 91,000 हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, और नॉन फूड आइटम्स जिसमें मेनली टेंट है 1.5 लाख की ज़रूरत है सर। इमरजेंसी एंड रिलीफ के लिए हम इमीडिएट 10 बिलियन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 200 बिलियन का मैं सर अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। एक हम प्रोपोज कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन जी सर। तो यहाँ तक है ये सर हमारी मशीनरी जो है वो बेली ब्रिजेस सबसे पहले रखा है, इमीडिएट है। बोट्स जनरेटर्स ये हमने रिक्वेस्ट प्लेस की हुई है इन काइंड जहाँ से भी हमें मिलते हैं सर। टेली कम्युनिकेशन की सर ये हालत थी कि 26 को बिल्कुल हमें गाड़ियाँ भेज के करना पड़ा। फिर गवर्नर हाउस में गया हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर के यहाँ से पेस्कॉम के ज़रिए आई एस्टेब्लिश्ड कॉन्टैक्ट। तो कल मैंने रिक्वेस्ट प्लेस की है कि हमारे सर सीनियर लेवल पे कम से कम 4-5 लाइंस पेस्कॉम की भी हों ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसीज हम उसको रीच आउट कर सकें सर। ये अब सारी आपको ये ब्रीफिंग दे चुके हैं कि जी हम जो काम कर रहे हैं। एरियल सपोर्ट अब सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने कल से एक्चुअली फिर शुरू कर दी है लोगों को रेस्क्यू, क्योंकि हेल्थ अपना वेदर अब परमिट कर रहा है। हमारा हेली सारा दिन सर वो चल रहा है। हेल्थ केयर में सर ये रात की है कि अभी इस पूरे प्रोविंस में 695 कैंप्स हुए हैं, 1,42,000 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया, पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। 176 वेटरनरी कैंप सेटअप हुए हैं सर, जिसमें से 7.5 लाख एनिमल्स और को ट्रीट किया है, 3.5 लाख को तकरीबन वैक्सीनेट किया है। और सर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी लोगों को जितना अवेलेबल हो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सर फिर रिहेबिलिटेशन का हम आपको वो जो शॉर्ट एंड जो थी ये सिर्फ ब्रेकडाउन हुआ है जिसकी वजह से रुका हुआ है। आज कल सुबह तक हम कर लेंगे उसको इंशाल्लाह। आगे ये रिहेबिलिटेशन पैकेज हम आपको सर बाद में फिर प्रेजेंट कर देंगे डिटेल में। हाँ सीएम को कह कल में मीटिंग करें। जी सर। ये सर अब असल चीज़ ये है कि जो डिमांड है ना सर वो बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन मुल्क में नहीं है। रिक्वेस्ट है सर अर्जेंटली बाहर से अगर हम असिस्टेंस लें। दूसरा सर अगर ये इंटरनेशनल मीडिया है BBC CNN वगैरह इस तरह हेली में सर इनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनवा के हम वो करें तो वो बड़ा फेडरल गवर्नमेंट से सर NDMA बिस्प और रीहैब की रिक्वेस्ट है सर। रीहैब का जॉइंट सर्वे जो है वो हमने सर शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह जी सर। बस सर ये आई वुड लाइक टू ओनली नाउ लास्ट स्लाइड टेल यू दी लॉसेज इन दिस डिवीजन सर। ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर। ये कच्छी कम था लेकिन 3 दिन पहले से कच्छी भी बहुत बैडली डैमेज हुआ है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 24 डेथ्स हैं सर।
13 انجرڈ ہیں. افیکٹڈ پاپولیشن سر آپ کو پہلے بتایا 1.3 ملین, اس میں سے 1.1 ملین ہماری ایسٹیمیٹ ہے کہ اس ڈویژن میں, کیونکہ تھکلی پاپولیٹڈ بھی ہے آفٹر کوئٹہ اینڈ تربت, اور 60,000 سر لائف سٹاک کو لاس ہوا ہے. جو ہاؤسز ڈیمیج ہوئے ہیں 1,17,000 ہیں. اور سر بریجز اور کاز وے اس ڈویژن میں 3 بریجز اور 35 کاز ویز جو ہے سر افیکٹ ہوئے ہیں. 3,52,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے. تو سر یہ ہے پروونس کی اور اس ڈویژن کی اسیسمنٹ. دس از دی لیتھل بلو وی وڈ سے کہ تھرو آؤٹ بلوچستان 5 ڈسٹرکٹس میں امپیکٹ پڑتا تھا بارش کا. ہم اپنے سورسز سارے ادھر کنورج کرتے تھے. یہاں پہ ہم کمپلیٹلی جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں سر. بجلی سر نہیں, گیس بھی سر یہ بتانا تھا, گیس کی ڈسکنیکٹیوٹی ہے. تقریباً مہینے پہلے وہ کمپے گرے ہیں, ابھی تک اس ذرا میری بات کرو منسٹر پاور سے. اچھا سر, گیس بھی جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہے. بات ہوئی ہے SSDC سے, وہ پرسوں سے شروع کریں گے اور 6 دن اور لیں گے. تو اب وہ جی سر گیس وہ کہہ رہے تھے پانی ابھی چل رہا ہے. میں نے ان کو کہا ہم آپ کو ہیلی ریکی کراتے ہیں, آپ فوراً شروع کریں آج. ہیلی سے ڈراپ کرائیں ان کو, وہ کنسٹرکشن ٹیم کو اس پوائنٹ پر ڈراپ کنسٹرکشن ٹیم آ جائے گی. مٹیریل کا وہ کہتے ہیں کھڑا ہے وہاں پہ, برج بنے گا, ہم پہنچیں گے. گیس کے لیے وہ اگر میں کہتا ہوں ان کو ہیلی پہ ان کو ٹیموں کو ڈراپ کروا دیں, اٹس اے گڈ آئیڈیا. اور سر اس کا بھی ہم نے کس کو وابڈا والوں کو کہا کہ ادھر گنداؤں میں وابڈا والے کو منسٹر کو میں یہاں بھیجتا ہوں.